کلام خدا میں سے آج کی مرکزی آیت پیدائش جینیسس چیپٹر 32 اینڈ ورس 24. بائبل مقدس کی پہلی کتاب. ابتدا کائنات کی تخلیق، کیسے یہ خلق ہوئی، کیسے خدا نے اسے کریٹ کیا، پیدائش کی کتاب کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے. اور مکاشفہ کی کتاب بک آف ریولیشن، جو بائبل کی آخری کتاب ہے، زمانوں کا اختتام اور آخر کیسے ہوگا یہ ہمیں بتاتی ہے. پیدائش 32ویں باب کی 24ویں آیت، دھیان سے سنیں. خدا کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور یعقوب اکیلا رہ گیا، اور یعقوب اکیلا رہ گیا، اور پو پھٹنے کے وقت اور تک پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی کشتی لڑتا رہا. مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت. سب کہیں آمین. ہم اکثر کہتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ میری لڑائی ہو رہی ہے، شیطان میرے ساتھ لڑ رہا ہے. میں نے پچھلے ان دنوں بھی سوشل میڈیا پر کلام خدا میں سے جو تھاٹ میں نے شیئر کیا تھا کہ ضروری نہیں کہ ہر بیماری کی وجہ گناہ ہے. بہت ساری بیماریاں خدا کے جلال کے لیے ہماری زندگی میں آتی ہیں. جیسے اندھے کا ذکر ہے، شاگردوں نے پوچھا کس نے گناہ کیا، اس نے یا اس کے ماں باپ نے یا اس کے باپ دادا نے جو یہ اندھا پیدا ہوا؟ خدا نے کہا نہیں، نہ اس نے، نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کے باپ دادا نے، بلکہ اس لیے کہ خدا کے کام ظاہر ہوں. خدا کے کاموں کو ظاہر کرنے کے لیے کئی دفعہ ہم چھوٹے چھوٹے پرابلمز، تھوڑے وقت کے لیے مشکلات میں سے گزرتے ہیں. اور اسی طرح ہم بہت ساری کشتیاں جو ہے، ریسلنگ جو ہے، وہ خدا کے ساتھ ہماری چل رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایوب کے پہلے 4 ابواب میں، ایوب کی کتاب کے پہلے 4 ابواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کا ذکر ہے اور ابلیس کے بارے میں گفتگو بھی ہو رہی ہے. لیکن ایوب 4 باب کے بعد شیطان بالکل غائب ہو جاتا ہے. اس کی کوئی گفتگو نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور ایوب نے کبھی بھی نہیں کہا کہ خداوند نے دیا اور شیطان نے لے لیا. کبھی کہا اس نے؟ کبھی نہیں کہا. کیا کہا تھا اس نے؟ خداوند نے دیا اور خداوند نے. اس سے مراد کہ بہت ساری ہماری زندگی میں ایسے چیلنج، ایسے پرابلمز، ایسی مشکلات آتی ہیں جو ہماری بہتری، ہماری ترقی اور ہماری بحالی کے لیے ہوتی ہیں، اور خدا الاؤ کرتا ہے، خدا موقع دیتا ہے کہ ہم اس میں سے گزریں، گو تھرو. اس میں سے گزرنے کے بعد پھر جب خدا کا جلال ہم دیکھتے ہیں، ہم امیزڈ ہو جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ خدا نے کس طور پر اس مشکل اور پریشانی کو میری ترقی کا وسیلہ بنایا. یبوک کی گھاٹ پر یہ واقعہ ہوا، اور اس جگہ پر ہم یعقوب کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ ساری رات ایک شخص کے ساتھ کشتی کرتا رہا، زور آزمائی ہوتی رہی، دنگل ہوتا رہا، ریسلنگ ہوتی رہی، اور پو پھٹنے کے وقت تک، صبح سویرے تک، ارلی ان دا مارننگ، صبح سویرے تک یہ کشتی، یہ ریسلنگ، یہ زور آزمائی جاری رہی. اور یہ کن کے درمیان تھی؟ خدا اور یعقوب کے درمیان. کن کے درمیان؟ خدا اور یعقوب کی کہانی اور اس کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے. اس سے پیشتر ہم آگے بڑھیں. جب ہم دیکھتے ہیں یعقوب کی لائف، تو وہ ساری زندگی سٹرگل کرتا رہا ہے. کئی لوگ زندگی میں سٹرگل نہیں کرتے اور وہ کچھ بھی حاصل نہیں کرتے، کہیں بھی نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ وہ ہمیشہ
بیٹھے رہتے ہیں, انتظار کرتے رہتے ہیں. لیکن یعقوب لوگوں کے لیے ایک بڑی مثال ہے جو سٹرگل کی مثال ہے. مثال کے طور پر جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں پر بھی اس کی لائف میں چیلنج تھا, اور اس کی ماں جب تک یہ دونوں بھائی پیدا نہ ہو گئے تب تک اس کی ماں مشکلات سے دوچار رہی. اس کے پیٹ میں, اس کے بطن میں طوفان برپا رہتا تھا, اور اس وقت بھی اس کے اوپر حملے ہوئے ہیں تاکہ یہ ختم ہو جائے. اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب آپ خدا کے منصوبے میں آ جاتے ہیں, آپ کے خلاف جتنے مرضی ابلیس منصوبے بنا لے, کوئی خدا کی مرضی کو آپ کی زندگی سے ختم نہیں کر سکتا. یعقوب خدا کے منصوبے میں تھا, خدا کے پلان میں تھا, اور جب خدا کسی کو برکت دینے کا پلان کر لیتا ہے تو کوئی شخص اس پلان کو کینسل, منسوخ نہیں کر سکتا. پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ بڑے بھائی سے زیادہ پیار کرتا تھا اور اس کی ماں اس سے زیادہ پیار کرتی تھی, کیونکہ اس کا مزاج جو تھا نا وہ کچن میں زیادہ کام کرنے والا تھا. جڑے بچے ماں باپ دے نال کوئی سبزی ماں نہ ہیلپ کران نا, گھر چ ٹاٹ ٹوٹ پھیرن پوچھا ماں انہوں بڑا پیار کر دی, اے میرا پتر میری بڑی مدد کرتا ہے. تو باپ اس کی مدد کرتا ہے جڑا انہوں کو تکے شکے لے آ کے کھواوے, گوشت بھون کے کولیاں تے کھواوے. تو اسی طریقے سے عیساؤ جو تھا وہ باپ کا چہیتا تھا اور یہ ماں کا تھا. اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ جب دیکھا کہ میرا بھائی بھوکا ہے, اس نے پہلوٹے کا جو حق ہے اسے حاصل کر لیا. پھر ماں کے کہنے پر ماموں کے گھر میں چلا گیا, اور وہاں جا کر یہ شخص امیر بن گیا. اس نے ادھر بھی بڑی محنت کی, پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا, اسے 7 سال محنت کرنی پڑی, اور جب اس کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو پھر اسے اور 7 سال محنت کرنی پڑی. آل ٹوگیدر اس نے 14 سال محنت کی, مشقت کی. سٹرگل دیکھیں اس کی لائف کی. اور پھر جب یہ طاقتور ہو گیا, اور یہاں تک کہ وہاں پر میں غور کر رہا تھا اس کی ذہانت پر کہ کتنا دماغ چلاتا ہوگا یہ. جب اس کی جو بھیڑیں ہوتی تھیں وہ امید سے ہوتی تھیں تو یہ رنگ برنگی چتری متری چھڑیاں جو ہے, سوٹیاں جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں, ان کے سامنے لگا دیتا تھا تاکہ چتری متری بھیڑیں جو ہیں وہ پیدا ہوں. اور میں غور کر رہا تھا کہ پرانے زمانہ میں جب خدا کسی بہن کو, کسی بیٹی کو پیٹ کی برکت دیتا تھا تو وہ گھر میں کسی نہ کسی کی تصویر لگا لیتے تھے کہ خدا میں نے جڑا دھی یا پتر دوے اے دے رگا ہونا چاہیے تھا. تو میں غور کر رہا تھا یہ پرانے عہد نامہ میں بھی یہ بات موجود تھی, اور یعقوب کے ذہن میں یہ باتیں آتی تھی. اور سائنس کو تو آج پتہ لگا ہے, بائبل میں تو یہ بہت صدیوں پہلے کی, ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. سائنس کو تو آج پتہ چلا نا کہ جو آپ تھنکنگ, جو آپ کی سوچ ہوتی ہے اور جو آپ سوچتے ہیں اسی طرح کی اس کے اثرات آپ کے بچے پر پڑتے ہیں. مثال کے طور پر یہودی عورتیں جب خدا انہیں پیٹ کا پھل دیتا حاملہ ہوتی ہیں, وہ عام لوگوں میں نہیں رہتی تاکہ عام گفتگو ان کے کانوں میں نہ پڑے اور یہ گفتگو اس کے بچے کے اوپر اس کا اثر نہ پڑے. اس لیے یہودی, میں امریکہ میں تھا تو مجھے بتا رہے تھے کہ امریکن 10 بچے اور یہودی 1 بچہ, اتنی ذہانت ہوتی ہے. امریکی حالانکہ بڑے ذہین ہیں, لیکن اگر امریکہ میں 10 امریکی ہیں تو 1 یہودی بچہ اتنی ذہانت رکھتا ہے, کیونکہ اس کا جو پروسیس ہوتا ہے, اس کی پیدائش کا, اس کی پرورش کا, وہ دنیا سے منفرد ہے. اور انہوں نے ماما تلے ہوئے نان تے پکوڑے نہیں کھانیاں جدو امید چ ہوندیاں نے نا, شہد, بادام اور دودھ اور کھجور, یہ 3-4 چیزیں وہ کھاتے ہیں. اگر آپ صحت مند اولاد پیدا کرنا چاہتی میری بہنیں, بیٹیوں سے میری درخواست ہے تو اپنی سوچ کا انداز, اپنا لائف سٹائل, اپنے کھانے پینے کا انداز تبدیل کر لیں. اور یہ وہاں پر وہ لگا دیتا تھا, چھڑیاں لگا دیتا تھا تاکہ چترے مترے جو ہے وہ بچے دیں. کتنا ذہین ہے یہ. ساری زندگی اس نے سٹرگل کی. پھر جب طاقتور ہو گیا تو پھر مامے کو دیکھ کر وہ بھی نکل آیا. بندہ یہ سٹرگل والا تھا. پھر وہاں سے نکلا تو اس کے بھائی کو پتا چلا کہ اس نے بڑی چلاکی اور ہوشیاری سے میرے پلوٹے کا جو حق ہے اس نے لے لیا ہے. تو پھر برا دی تیاری شروع کر لی, اس کے لیے بھیڑیں تیار کی,
اس کو قربانیاں بکرے چھترے کے شوقین آدمی ہیں, گوشت کا بڑا شوقین ہے, تو چلو یہ بھیڈا بھوڈا دینے انہوں کہنا کر ذبح بکرے چھترے تے انجوائے کر لائف نو, بھول جا پرانیاں گلاں. تیاری کر کے نکل پڑا. اور میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ یہ بکری کا دودھ پیتا تھا. اب تو یہ ٹرینڈ ختم ہو گیا. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. پرانے لوگ بکری کا دودھ پیتے تھے. بکری کا دودھ بہت طاقتور ہوتا ہے. ہمارے درمیان کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, میری بات سے اتفاق کریں گے. بکری کا دودھ بہت طاقتور ہوتا ہے, اور جو بکری کا دودھ پیتا ہے اس کا جسم بہت سٹرونگ ہوتا ہے اور ذہین بھی ہوتا ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ گاندھی جو ہیں, گاندھی جی وہ اپنے ساتھ ایک بکری رکھتے تھے, اور وہ بکری کو بادام کشمش اور بہت کچھ کھلاتے تھے تاکہ دودھ اچھا دے. کیا جی؟ دودھ اچھا دے. اور جو بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں. یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں, یہ خدا کے کلام میں سے ہیں. پھر یہ شخص ساری زندگی لڑتا رہا, کوشش کرتا رہا. شاید لائف کے کچھ ایریاز میں یہ کامیاب ہو گیا تھا. جیسے اس نے چاہا کہ میں اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کروں, اس میں بھی کامیاب ہوا. جیسے کہ ترقی کروں, میرے پاس بھیڑ بکریاں ہوں, مال مویشی ہوں, کیونکہ اس وقت دولت جو ہے وہ مال مویشیوں سے اس کا اندازہ ہوتا تھا, کیونکہ بینک تو ہوتے نہیں تھے. تو جس کے پاس جتنے زیادہ جانور ہوتے تھے, بھیڑیں بکریاں بیل گائے, اسی سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ شخص کتنا دولت مند ہے. اب لائف کے کچھ ایریاز میں تو یہ کامیاب ہو گیا تھا, لیکن ابھی بھی کمی تھی. اور وہ کیا تھی؟ وہ حقیقی کامیابی اور حقیقی تبدیلی کی کمی تھی. مثال کے طور پر ابراہیم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے برکت دوں گا, میں تجھے اولاد دوں گا, اور میں تیری اولاد کے ذریعے سے دنیا کو برکت دوں گا. اب بے صبری آنا شروع ہو گئی ابراہیم کی وائف کے اندر بھی, اور جو ارد گرد کے ساتھی ہیں. کل بھی میں بتا رہا تھا کہ ہماری مشورت ہمیں تباہ کرتی ہے. جنہاں کو ہی مشورے لینے نا جا کے, وہی ساڈے بیڑے بوڑ دینے. اس لیے مشورہ لیتے وقت اچھا انتخاب کریں, کیونکہ جو آپ کو مشورہ دیتے ہیں نا وہی تہاڈی تباہی کر دینا. میں اسکندر اعظم کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس کا ایک مشیر ہجڑا تھا, مڈل سیکس, ٹرانسجینڈر. وہ بڑا شیطان شرارتی قسم کی اس کی سوچ تھی. اس نے آہستہ آہستہ اسکندر اعظم کے جو قیمتی آدمی تھے, جو اس کے لیے جنگیں لڑتے تھے, اس کے وفادار ساتھی تھے, آہستہ آہستہ ان کو قتل کروا دیا, کیونکہ وہ الٹا مشورہ دیتا تھا. مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی آپ کا اچھا مشیر نہیں ہے, آپ کی فیملی کبھی ترقی نہیں کرے گی, آپ کے بچے کبھی تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے, آپ کے گھر میں کبھی پراسپیرٹی نہیں آئے گی, کیونکہ آپ کی بیوی آپ کو مشورہ ہی غلط دیندی ہے. میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ قرض اتار کر قرض اتارنا چاہتے ہیں. یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کبھی بھی قرض لے کر قرض نہیں اتار سکتے. آپ اور دھنس جائیں گے, آپ اور پھنس جائیں گے, آپ اور گہرے ہو جائیں گے, آپ اور مصیبت, کیونکہ آپ کا مشیر ٹھیک نہیں ہے. جو آپ کو ایڈوائز کر رہی ہے کہ منڈے دا کی کہا کریے, چاہے رشتہ دار کٹھے ہون کے پیسے دیں گے, وہ 10 جی آ جاندے نے, 200 روپے لفافے چ پا کے دے دیں. وہ 1300 دی روٹی کھا جاندے, 200 روپے نیوندرا دے جاندے, اور پھر آپ قرض کے نیچے آ جاتے اور آپ اور زیادہ دھنستے پھنستے اور برباد ہوتے جاتے ہیں. بے شمار لوگ خدا کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خدا کو آپ کی مدد نہیں چاہیے.
آپ خدا کی مدد کرنے کی کوشش نہ کریں، ہمیں ہمیشہ خدا کی مدد کی ضرورت ہے، اور کبھی اپنی راز بازی بھی خدا کو دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ مثلا ایوب کے جب دوست اسے ملنے آئے، ایون اس کی بیوی بھی، وہ اس کو یہ بات باور کرنا چاہتے تھے، بار بار ریپیٹ کرتے تھے کہ تجھے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ ایوب پیٹدا سی کہ نہیں، میں تو کدی کوئی بھڑا کام کیتا ہی نہیں، میں تو اپنے بچیاں بھی خدا دے حضور معافی مانگنا، ان کے لیے بھی قربانی چڑھاتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے گناہوں کی سزا مل رہی ہے؟ لہذا ایوب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہا تھا، جے میں ہی خدا آیا، ایوب دا منہ بند ہو گیا۔ پھر لکھا وہ راکھ اور خاک پر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب اسے خدا نظر آیا ہے، اور جب خدا آپ کو نظر آ جاتا ہے نا، تاڑی ساری راس بازی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو خدا کے قریب رہنے والے ہیں وہ کبھی اپنی راس بازی پر تکبر نہیں کرتے، وہ اپنی نیکیوں کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے کہ میں بہت نیک ہاں، میں بہت پاک ہاں، میں بہت اچھا انسان ہے، وہ کبھی اس قسم کا رویہ۔ اور گزری کل میں بتا رہا تھا کہ جنہوں نے یسوع کے کردار کو اپنے کردار میں لے لیا ہے، جنہوں نے یسوع مسیح کے کردار کو اپنا لیا ہے، جنہوں نے یسوع کے کریکٹر کو اپنے اندر لے لیا ہے، وہ استفنس کی طرح جب مر رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ کہتے ہیں باپ ان کو معاف کر اور یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ سٹیٹمنٹ یسوع کی تھی، اور پھر بعد میں کس نے کہی؟ اسطفنس نے کہی۔ کیوں کہی؟ کیونکہ اس نے یسوع کے کریکٹر کو اپنے اندر لے لیا، اور جب یسوع کا کردار آپ کے اندر آ جائے گا تو آپ کی گفتگو تبدیل ہو جائے گی۔ آج ایماندار کیوں نکمی اور بری باتیں کرتے ہیں؟ انہوں نے یسوع کے کردار کو اپنے اندر لیا ہی نہیں ہے۔ وہ نامی مسیحی ضرور نے، کراس بھی پہنی ہے، اتوار کو چرچ بھی جاتے ہیں، باقی بھی سارے کام کرتے ہیں، آئی ڈی کارڈ پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کرسچن ہے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ حکومت نے، سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ پاکستان میں مسیحیوں کو عیسائی نہ تو لکھا جائے نہ پڑھا جائے، کیونکہ یہ مسیحی ہیں۔ تے مردم شماری والے کھانے دے وچ فیو ہی لکھا ہوا ہے۔ کیسا ذہن برا ہے، مڑتے ہی نہیں۔ ہمیں پتہ ہے نا ہم کیا ہیں۔ تو افسوس بے شمار لوگ آج بھی ایسے ہی ہیں۔ ایوب نے جب خدا کو دیکھا تو وہ خاک اور راکھ پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا نہیں، میری کوئی راس بازی نہیں ہے، میرا کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی شیخی نہیں ہے، میں خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ جب خدا کے سامنے ہم شکست کھا جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں اور خدا کامیاب ہو جاتا ہے، ہماری برکت سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جب تک آپ لڑتے رہیں گے یعقوب کی طرح، جب آپ فائٹ کرتے رہیں گے خدا کے ساتھ، آپ کی برکت کا آغاز کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بے شمار لوگ لڑائی کر رہے ہیں خدا کے ساتھ، بے شمار لوگ خدا کی مرضی کے خلاف چل رہے ہیں۔ وہ چیز جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، خدا آپ کو نہیں دینا چاہتا، خدا اس کو آپ کے لیے جاری نہیں کرنا چاہتا۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ کسی غلط طریقے سے سرفراز ہوں، آپ کے پاس غلط طریقے سے دولت آئے، آپ کے پاس گاڑی آئے، آپ کے پاس کوئی بڑا گھر آ جائے یا کوئی اور چیز آ جائے۔ خدا آپ کو اس لیے لیمٹ میں رکھ کر چلا رہا ہے کیونکہ آپ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے۔ خدا برکت دینے سے پہلے کیپیسٹی پیدا کرتا ہے آپ کے اندر۔ خدا کیپیسٹی بلڈنگ کا کام کرتا ہے، آپ کو تیار کرتا ہے ان بلیسنگز کے لیے، ان برکات کے لیے، تاکہ آپ ان کو برداشت کر سکیں۔ کئی لوگوں سے آپ دیکھ لیں سرفرازی برداشت نہیں ہوتی، کئی لوگوں سے دولت برداشت نہیں ہوتی۔ وہ ایک خان صاحب دی گل سنانا ہونا نا میں تانوں، وہ ₹1,00,000 دا پرائز بانڈ نکل آیا، ہن جڑا مل رہا خیر ہوئے، مولا نے باہ پھڑ لئی۔ تے خان صاحب کریلے گوشت دے بہت شوقین ہوندے نے، ہیں وہ تنگ پہ گیا، بازار گیا، 50,000 دے کریلے لے لے،
ਤੇ 50,000 ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੇਕ ਮਿਲਿਆ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾ ਨੇ ਫੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੁਡਾ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਕਹਿੰਦੇ 50,000 ਦੇ ਕਰੇਲੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਤੇ 50,000 ਦਾ गोश्त लेके बांह छुड़ा लिए। बहुत सारे मसीह भी ऐसे। मुझे याद है एक बहन थी कराची में, मैंने मिनिस्ट्री का आगाज किया, इवेंजलिस्ट था मैं तब, छोटी उम्र थी मेरी 19-20 साल के करीब। तो मुझे वो सदर बाजार है कराची का, वहां लेके आए। तो मेरे पास बहुत महदूद वसाइल थे, कपड़े भी थोड़े होते थे। वो बहन की अच्छी थी, मतलब मालो दौलत उनके पास था। उन्होंने कहा जी आपको जो जो चाहिए आप ले लें। मैंने बड़ी मुश्किल से 2 शर्ट्स ली और एक बाइबल बैग। मैं हमेशा बाइबल बैग अच्छा रखता था क्योंकि मैं समझता था कि खुदा का कलाम बहुत मोतबर है और इसे अच्छे बैग में होना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ ये गवाही शेयर की कि मैं ब्रदर के साथ गई हूं, मैंने उन्हें पैसे भी पकड़ा दिए थे कि आप जो जो आपका जी चाहता है आप ले लें। मैंने कहा नहीं मुझे इतना ही चाहिए। कई दफा हमारे लिए दरवाजे खुलते हैं, हम लालच में आ जाते हैं, है ना। कई दफा कोई हमें ऑफर कर देता है, वो थोड़ी जी ऑफर करता असीं बांह तो खिच लेने हैं, वो मुड़ के ऐसा साढ़े तो चालू हुंदा कहंदा इहदे को बचो भाई। प्लीज अंडरस्टैंड करें इस चीज को कि खुदा की जो ब्लेसिंग्स हैं, बरकत है आपको मिली, उनसे जरूर लुत्फ अंदाज हो, लेकिन लालच में ना पड़े, जखीरा ना करें। पाकिस्तान की तबाही इसीलिए हो रही है ना कि जखीरा अंदेजी बहुत ज्यादा है यहां पर। याकूब खुदा से लड़ाई करता रहा, मामू के घर से निकल आया, भाई के साथ किया सब कुछ। ये सारे उसकी हिस्ट्री है, स्टोरी है उसकी लाइफ में। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं जिस ईमानदार की जिंदगी में स्टोरी नहीं है उसकी जिंदगी में ग्लोरी भी नहीं है, क्योंकि लोग ग्लोरी की बात करते हैं, स्टोरी की बात नहीं करते। इस शख्स की स्टोरी बहुत जबरदस्त है और इसलिए आज उसका नाम इस्राएल है। इस्राएल समझते हैं, सारी दुनिया को पता है इस्राएल कौन है, सारी दुनिया जानती है और दुनिया की कोई ताकत उसके सामने खड़ी भी नहीं हो सकती क्योंकि खुदा ने उसे बरकत दी है। और उस रात बरकत दी जब वो लंगड़ाने लगा। और यशायाह नबी उसके बारे में लिखते हैं, ऐ कीड़े याकूब। क्या लिखते हैं? अब कीड़ा क्या होता है? कीड़ा तो आपको पता, हशरात तो बड़ी मामूली सी मखलूक है, वो जमीन पर चलते हैं, वो बहुत ज्यादा। अब इस शख्स को ये लंगड़ाने लगा है, लंगड़ाने लगा है। कई दफा आप भी लंगड़ाना शुरू हो जाते हैं और जब आप लंगड़ाना शुरू करते हैं खुदा आपको बरकत देना शुरू कर देता है, क्योंकि आप हलीम हो चुके होते, फिरोतन हो चुके होते हैं। आप हार जाते हैं, खुदा जीत जाता है। मूसा हार गया, खुदा जीत गया। और जब खुदा पर गालिब आ जाएगा तो फिर आप खुदा के काम के लायक भी हो जाएंगे। मूसा उज़र पेश करता रहा, मूसा एक्सक्यूजेस करता रहा कि खुदा मैं रुक रुक कर बातें करता हूं, खुदा मैं ये नहीं कर सकता, खुदा ये नहीं हो सकता। खुदा ने कहा मूसा ठीक है, अगर तू रुक रुक कर बातें करता मैं हारून को जो तेरा तर्जुमान है तेरे साथ भेजूंगा। खुदा आपके लिए वसाइल भी मुहैया करता है, लोग भी देता है जब खुदा आप पर गालिब आ जाता है। जब आप हार जाते हैं और खुदा जीत जाता है तो फिर खुदा के लायक आप हो जाते हैं और खुदा आपको इस्तेमाल भी करता है। याकूब को उस रात खुदा ने बरकत दी और उसे कहा अब तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल है, यानी तू मेरा शहजादा है। अब तू शहजादा बन गया है और शहजादा है, आज भी वो शहजादे ही हैं, आज भी खुदा ने उन्हें बरकत दे रखी है। दुनिया जितनी मर्जी कहती रहे, मैं बहुत साल पहले ईरान का एक सदर था, उसने कहा मैं इस्राएल को दुनिया से हस्ती से मिटा दूंगा। तो मैं गौर कर रहा था कि पूरी दुनिया में भी सदूर मिल के आ जान, इस्राएल नहीं मिटा सकते, क्योंकि इस्राएल खुदा ने उसका नाम रखा है। किसने रखा है?
کیونکہ اسرائیل کو مٹانے سے پہلے خدا مٹانا پڑے گا. اگر خدا نہیں مٹ سکتا تو اسرائیل بھی نہیں مٹ سکتا. آمین. کیونکہ خدا نے اس کا نام اسرائیل رکھا تھا. میرے عزیزو، اگر آپ بھی خدا کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں تو باز آ جائیں، اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں. تو اس خدا کو میں ہار گیا، سمپلی کو خدا میں کمزور ہوں. ایوب راست بازی دکھانے لگا، جے میں خدا دا چہرہ نظر آیا نالی ایوب راکتے تھے کھاکتے بہ گیا. اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو ایک بات بتائی تھی، ایک لڑکا ایک پاسٹر کے پاس گیا، اس نے کہا میں نے 36 سوال کرنے ہیں آپ سے. کتنے؟ پاسٹر نے کہا چلو آؤ مل کر دعا کرتے ہیں. پاسٹر نے کوئی گھنٹے دعا میں لگائے، جی میں کیم صاحب کر دے ہوں سن. پادریاں نے چلے جانا کیم صاحب کو، میرے گرجے دا تبلا پاٹا، میرے سائیکل دا ٹائر پاٹا، میرے گرجے دا پکھا خراب ہے، اور کہنا آؤ جسے میں مانگتی ہوں تم بھی اسی سے مانگو. جدو کیم نے 3-4 گھنٹے دعا چ ڈرانا، جڑا پادری دعا ہونا وہ رہ جانا، جڑا نہیں ہونا انہوں دوڑ جانا. ہوں 3 گھنٹے کون دعا کرے؟ آمین. تو میرے عزیز، خدا جو ہے وہ ہمارے جیون میں عجیب طور پر کام کرنا چاہتا ہے. فائٹ نہ کرے خدا کے ساتھ، لڑائی نہ کریں. وہ لڑکا جس نے کہا 36 سوال کرنے ہیں، اس کو پاسٹر نے 2-3 گھنٹے کی دعا کے بعد پوچھا، ہاں جی بیٹا نمبر 1 سوال کیا تیرا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو سارے ہی حل ہو گئے نے. اے وہ کیویں؟ کہندے جو تسی دعا کر رہے سو خدا دی ضروری اس طور تے آئی کہ میرے سارے سوالوں کا جواب مل گیا. میں نے کل ایک مثال دی تھی، شرجیل بھائی کو بھی بڑی پسند آئی، نواز بھی کہہ رہے تھے. میں نے بتایا کہ پرندے اڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کس چیز کے لیے بنائے گئے ہیں؟ گھونسلے میں رہنے یا پنجرے میں رہنے کے لیے نہیں. مچھلی پانی میں رہنے کے لیے بنائی گئی ہے، زمین پر سڑکوں کے اوپر رہنے کے لیے نہیں. اور اس میں نے بتایا تھا کہ آپ ایماندار اس کی حضوری میں رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ نہیں کہ آپ باغی ہو جائیں. اس کے قدموں میں رہنے کے لیے بنائے گئے. اس لیے بھائی ارنس مل نے گایا نا، جیسے مچھلی بن پانی کے زندہ نہ رہتی ہے، ویسے ہی وشواسی من یسوع بن مردہ ہے. سر کو جھکائے مل کر دعا کریں.